ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں، پاویں شکلوں صورتوں چند ہووے، کوئی مول نہیں ہوندا خدا اگے، پاویں قارون نالوں دولت مند ہووے، تے کلیاں علم بڑیاں گل بندی نہیں، پاویں پڑھدیاں عمر گئی لنگ ہووے۔ او یارو رب انہوں پسند کردا، قرآن و سنت دا جڑا پابند ہووے۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد اللہ پاک دا نہایت ہی زیادہ فضل و کرم ہے، او دی توفیق خاص نل اج جس مقام تے جمع ہوئے، دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور آج دیے عظیم الشان فقید المثال کانفرنس جناب عزت نواب مولانا اکرم زاہد بھٹوی حافظہ اللہ تعالی دا لگایا ہوا اے پودا اور گلشن اللہ پاک قیامت دینا کندہ تک آباد و شاد فرمائے، اور ساڑھے اج دے میزبان بائی محترم بائی راہیل صاحب، عتیق صاحب و دیگر احباب جماعت اور نوجوان احباب اللہ سب دیاں محنتاں کوشاں کافشاں اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، آج دی اس نشست اندر تہاڈے سامنے جو عنوان بیان کرن دا ارادہ ہے او دی مناسبت آج دے دن نال بڑی زیادہ ہے، اور وہ موضوع ہے ختم نبوت۔ جڑا لفظ ختم نبوت ہے نا، اے دے حروف 7 نے، کنے نے؟ ختم نبوت دے حروف 7 نے، اور جویں لفظ ختم نبوت دے حروف 7 نے، ایویں ختم نبوت دے اتے اور نیچے نقطے بھی 7 نے، اور جس طرح لفظ ختم نبوت دے نقطے 7 نے، ایویں جس تاریخ نو قادیانیاں نو باقاعدہ کافر و قلیت قرار دے دیتا گیا، او تاریخ بھی 7 ہے۔ 7 ستمبر 1974، اور انشاءاللہ اے ساری مناسبت نو مد نظر رکھ دیاں، ختم نبوت دے عنوان تے میں تواڈے سامنے قرآن پاک دیاں آیتاں بھی پڑھاں گا، کنیاں؟ بولو 7 انشاءاللہ۔ تے 7 آیات دا ترجمہ اور شروحات بیان کرن تو بعد
پھر تواڈے سامنے میں حدیثاں بھی پڑھاں گا کنیاں 7 اور پھر احادیث صحیحہ بیان کرن تو بعد وقت بچ گیا تے پھر میں تواڈے سامنے بڑے بڑے مفتیان دے فتوے بھی بیان کراں گا کنے 7 شیر بھی 7 شیر بھی چلو شیر بھی 7 ہی پڑھا گیا آج میرا ارادہ 7 پڑھن دا نہیں سی تھوڑے ہی پڑھن دا سی تے پھر یہ کوئی ٹائم بچ گیا تے پھر تانوں واقعی بھی سناواں گا یہ نہیں دن پویں صبح دے 7 بج جانا ہے اللہ 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 نہیں ایڈا بھی نہیں بس فتویاں کو تک پھر ایک دا واقعہ ذکر کران گے نہ بھی تہاڈا امتحان نہیں لینا اللہ پاک تانوں برکت دی جزائے خیر عطا فرمائے آئیے گفتگو دا آغاز کر رہے ہیں قرآن پاک دی ایک آیت مبارکہ تو یہ آیت سورہ آراف دی آیت ہے اور سورہ آراف دا نمبر بھی کنا ہے 7 سورہ آراف سورہ نمبر 7 ویکھ لیا جے کرے جا کے ان کو بھی ہمیں کہی جاتا ہے سورت دا نمبر بھی 7 اور اس آیت تو میں آغاز کر لگا ذرا توجہ کرنا غور کرنا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا نام آئے درود محبت نل پیار نل ذوق نل شوق نل ادب نل پڑھنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے فرمایا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا فرمایا میرے محبوب پیغمبر قل کا معنی کہہ دیجئے میرے محبوب پیغمبر میں نا ایک پٹھان مولانا دی گفتگو سنی پٹھان مولانا بیان کر رہے نے وہ کل دا ترجمہ بڑا پیارا کر دینے بڑا مٹھا ترجمہ کر دینے میرا دل کردہ میں تو انہوں میں سناما وہ کہتے ہیں قل کہہ دیجئے میرے گل ہے سمجھ آئی کہ نہیں آئی جنہوں آئی جنہوں نہیں آئی نہ صحیح نہیں آئی تو میں کی کرا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا قل کہہ دیجئے میرے گل کہتے ہیں نا پھول کو کہتے ہیں اللہ 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 توجہ کرنا قل اے میرے محبوب پیغمبر کہہ دیجئے اللہ میں کیا کھاں فرمایا یا ایوہ الناس اے پوری انسانیت دے لوگو اللہ پاک نے اے نہیں آکھیا محبوبہ امام دارانوں کہہ دیو اے نہیں آکھیا مسلمانانوں کہہ دیو کسے کے قبیلے دا کسے کے علاقے دا کسے کے خطے دا یا کسے ایک نسل دا ذکر نہیں کیتا بلکہ یا ایوہ الناس بولے ہے اے دا معنی ہے اللہ پاک ساری انسانیت نو خطاب پہ کر دینے فرمایا ہے میرے پیغمبر ساری انسانیت نو کہہ دیو اللہ میں کیا کھاں انی رسول اللہ الیکم جمیعا اللہ پاک نے میں نے رسول بنایا ہے اللہ پاک نے میں نے پیغمبر بنایا ہے اللہ پاک نے میں نے پوری کائنات دا رہبر بنایا ہے انی
رسول اللہ علیکم، میرے نبی نبی بن کے آئے، رسول بن کے آئے، رہبر بن کے آئے، لیڈر بن کے آئے، مرشد بن کے آئے، پوری کائنات دے رہبر بن کے آئے، پوری کائنات دے رہنما بن کے آئے، عبداللہ دے لخت جگر بن کے آئے، ماں آمینہ دے نور نظر بن کے آئے، سیدہ خدیجہ دے سرتاج بن کے آئے، ماں عائشہ دیاں جناب کر دی بہار بن کے آئے، ماں فاطمہ دے بابا بن کے آئے، حسن و حسین دے نانا بن کے آئے، صدیق دے آقا بن کے آئے، فاروق آدم دے پیارے بن کے آئے، عثمان غنی دے دلارے بن کے آئے، علی المرتضی دے پیر بن کے آئے، اینا وہابیاں دے پیر بن کے آئے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے میرے پیغمبر ساری انسانیت کو خطاب فرما دیو، اللہ پاک نے میں نے تواڈے ساریاں پر رسول بنا کے بھیجیا ہے، ساریاں دا نبی بنا کے بھیجیا ہے، گوریاں دا، کالیاں دا، عربیاں دا، اجمیاں دا، پاکستانیاں دا، ہندوستانیاں دا، ایرانیاں دا، افغانیاں دا، مشرق والیاں دا، مغرب والیاں دا، شمال والیاں دا، جنوب والیاں دا، اور میرا نبی سارے جگ دا نبی ہے، میرا نبی عرشاں والے رب دا نبی ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، سیدنا اللہ نبی پاک علیہ السلام ساری انسانیت نبی بن کے آئے نے۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سنو کائنات والیو، دنیا والیو، اللہ پاک نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی و عز و جل الى نبیہ و رسولہ، میرے پیغمبر اللہ پاک نے حکم دیتا ہے یا ایھا الناس، اے میرے پیغمبر یا ایھا الناس دا لفظ بولو۔ حضرت امام ابن کثیر فرماتے ہیں اے جڑا یا ایھا الناس دا لقب تے خطاب ہے نا، لہذا یہ ثابت کردا ہے کہ میرے پیغمبر دی نبوت، فرمایا لعربین و لعجمین، اور جناب گوریاں واسطے بھی نبوت، میرے پیغمبر دی نبوت کالیاں واسطے بھی نبوت، میرے پیغمبر دی نبوت جناب عربیاں واسطے بھی ہے، اجمیاں واسطے بھی ہے۔ یہ ہے معنی جمیعہ کا، میرے پیغمبر ساری انسانیت دے نبی بن کے آئے نے۔ حضرات محترم دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا، خالق کائنات دا قرآن ہے، میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن۔ دوسرا مقام خالق کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، فرمایا میرے پیغمبر کہہ دیجئے کافۃ للناس، میں نے آپ کو ساری انسانیت کا رسول بنایا ہے۔ کافہ کا معنی کافی بھی ہے، میرے نبی دی نبوت کافی ہے، کافی تے شافی ہے، اتنی کافی ہے کہ کسی اور دی نبوت دی ضرورت کوئی نہیں۔ میرے پیغمبر کی ذات بھی کافی، میرے نبی کی بات بھی کافی، میرے نبی کا دین بھی کافی، میرے پیغمبر کی شریعت بھی کافی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا حضرات ذی وقار، جدو کوئی چیز کافی ہو جائے پھر کسی اور شے دی لوڑ پیندی نہیں پیندی۔ حضرات ذی وقار فرمایا کافۃ للناس، میرے پیغمبر ساری انسانیت واسطے کافی بن کے آئے، رسول بن کے آئے، نبی بن کے آئے۔ تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا، خالق کائنات نے فرمایا تیسرے مقام تے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔
اللہ اللہ میں قربان جاواں فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی تہاڈا اعداد کیے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا حضرات جی وقار یہ تشریح کر کے کر لونا اللہ رب العالمین قرآن ذکر للعالمین خانہ کعبہ ہدی للعالمین تے میرا پیغمبر رحمت للعالمین اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا درا اللہ پاک دی کتاب قرآن پاک دا چوتھا مقام ہے میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا کنایا بیان کردہ ہے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اللہ اللہ میں قربان جاواں فرمایا یا ایوہ النبی اے میرے محبوب پیغمبر انا ہم نے ارسلناک بھیجا ہم نے آپ کو انا ارسلناک شاہدا ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ونذیرا متنبع کرنے والا بنا کے بھیجا وداعیا الی اللہ باذنہ سونیا اسی تانوں داعی اللہ بنا کے بھیجیا ہے تانوں اس واسطے بھیجیا ہے تاکہ تسی لوگاں نوں ساڈے ول بلاؤ داعیا الی اللہ اللہ ول بلان والے اپنے ول نہیں اے ہے تے دعوت اسی پیش کرنے ہاں اے ہے تے پیغام اسی پیش کرنے ہاں اے ہے تے شریعت لوکاں دے سامنے رکھنے ہاں لوکاں نوں اپنے ول نہیں بلانا لوکاں نوں اپنے کبیاں ول نہیں بلانا اپنے جبیاں ول نہیں بلانا اپنے درباراں تے سرکاراں تے مداراں ول نہیں بلانا میرے پیغمبر دا طریقہ کار کیا ہے وداعیا الی اللہ میرے پیغمبر لوکاں نوں دائی بن کے آئے نے تے میرے پیغمبر لوکاں نوں اپنے ول نہیں بلاندے اللہ ول بلاندے نے اللہ ول لوکاں نوں بلاندے رواں گے اللہ ول لوکاں نوں بلاندے رواں گے توحیدیاں توحید سناندے رواں گے اللہ اللہ میں قربان جاواں وداعیا الی اللہ میرے پیغمبر لوکاں نوں اللہ ول بلان واسطے اگے بڑا پیارا جملہ ہے نکا جا جملہ ہے چھوٹا جا جملہ ہے لیکن بڑا بدنی جملہ ہے بلکہ میں کہاں گا میرا منہج اس جملے دی اندر میرا مسلک اس جملے دی اندر وداعیا الی اللہ باذنہ میرے پیغمبر بھی لوکاں نوں اللہ ول بلاندے نے تے اپنی مرضی نال نہیں اللہ دی مرضی دے نال اللہ دی وحی دے نال اللہ دی تعلیمات جڑیاں اللہ پاک نے دتیاں لہذا پتہ لگا حضرات دی وقار میں ہواں یا کوئی دوسرا خطیب ہوئے اللہ ول لوکاں نوں بلانا ہے تقریر کرنی ہے وعظ کرنی ہے گفتگو کرنی ہے مناظرہ کرنا ہے ڈبیٹ کرنا ہے براہین پیش کرنیاں نے دلیلاں پیش کرنیاں نے تے اتنی ہی ہر دلیل کتاب و سنت سے ہونی چاہیے ہر تقریر کتاب و سنت سے ہونی چاہیے ہر امداد کتاب و سنت سے ہونا چاہیے ہر لیکچر کتاب و سنت سے ہونا چاہیے ہر بات کتاب و سنت سے ہونی چاہیے دین ہے ہی وہی جو کتاب و سنت میں ہے تقریر ہے ہی وہی جو کتاب و سنت میں ہے دلیل ہے ہی وہی جو کتاب و سنت میں ہے جڑا کتاب و سنت وچ نہیں ہو سکدا اللہ دی قسمیں ہو کدی بھی میرے نبی دا دین ہو سکدا اللہ اللہ میں قربان جاواں وداعیا الی اللہ باذنہ اگے کی آکھیا ہے وسراجا منیرا اور میں کائنات
کائنات دے لوگو اسی اپنے پیغمبر نو سراج منیر بنا کے بھیجیا ہے۔ قرآن دے دوسرے مقام تے اللہ پاک نے سورج نو بھی سراج آکھیا ہے۔ اللہ فرماتے نے قرآن پاک دے دوسرے مقام تے وجہ اللہ میں قربان جاواں، فرمایا اللہ پاک نے سراجم وہاجا، سراجم وہاج کہہ کے اللہ پاک نے سورج دا ذکر بھی کیتا ہے۔ اللہ میں قربان جاواں اوتھے میرے پیغمبر نو سراج منیر آکھیا ہے، ایتھے سورج نو سراجم وہاج آکھیا ہے۔ حضرات دی وقار فرق کیے، فرق ہے سورج بھی چمکدا تے میرے پیغمبر بھی چمک دے، لیکن فرق کیے، فرق وے سورج چمکیں جدی رکھدا ہے جڑا سورج دے نیڑے جاندا ہے جل جاندا ہے، تے میرے پیغمبر چمکیں جدی رکھ دے نے جڑا نیڑے جاندا ہے چمک جاندا ہے، جڑا نیڑے جاندا ہے روشن ہو جاندا ہے۔ وداعیاً الاللہ بإذنہ وسراجم منیرا، اور اللہ پاک نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سورج کو سراج دونوں کو اس لیے بولا تاکہ ختم نبوت کا ایک اشارہ دنیا کو سمجھ میں آ جائے۔ پوری زمین پر سورج ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے۔ پوری دنیا پر ختم نبوت کا تاجور بھی ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے۔ پوری دنیا میں روشنی پھیلانے کے لیے سورج کافی ہے، پوری دنیا میں نور کی اور دین کی کرنیں پھیلانے کے لیے محمد الرسول اللہ کافی ہیں۔ پوری دنیا میں سورج ایک ہے اور قیامت تک کوئی دوسرا سورج نہیں آئے گا۔ اسی طرح پوری دنیا میں ختم نبوت کا تاجور میرا پیغمبر ایک ہے اور قیامت تک کوئی دوسرا آ سکتا نہیں آ سکتا۔ ختم نبوت دا سالار آیا، اچھی آکو سبحان اللہ۔ بلوچ صاحب نے تواڈے کولو اتنی سبحان اللہ کہوائی ہے لگدا ہن تواڈے کولو مک گئی ہے کہ ہے گی۔ اللہ 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 توجہ کرنا، ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوہے نو ہے مارے آیا، ہن قیامت تک نواں نبی آ کوئی نہیں سکدا، میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرات محترم توجہ کرنا، اللہ پاک دی پاک کتاب قرآن پاک دا 5واں مقام میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا کنایا، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا الیوم، آج کے دن الف لام جب لگ جائے تو وہ چیز خاص ہو جاتی ہے۔ یوم عام دن کو کہا جاتا ہے، کسی بھی دن کے لیے لفظ یوم عربی میں بولا جاتا ہے، اور عربی کا یہ قانون ہے کہ جب کسی لفظ کے شروع میں الف لام لگا دیا جائے تو وہ خاص ہو جاتا ہے۔ جب الیوم اللہ پاک نے بولا تو الیوم سے مراد وہ دن ہو گیا جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ یہ کس دن نازل ہوئی تھی؟ یہ حجۃ الوداع کا دن تھا، جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی موجودگی میں تقریباً 1.25 لاکھ کے صحابہ میرے پیغمبر میدان عرفات میں موجود تھے۔ تب اللہ پاک نے یہ آیت کا نزول فرمایا، یہ اس دن کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا الیوم، آج کے دن دن کدوں دا گزریا ہے؟ اس دن نو گزریا نو کئی سال کئی صدیاں بیت گئیاں نے، 13-14 صدیاں بیت گئیاں نے، 1300-1400 سال گزر گیا نے دن نو گزریا، جس دن دی اللہ گل پہ کر دینے الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے آج کے دن تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے۔
اللہ اللہ ورزیت لکم الاسلام دینا، ہم نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین سلیکٹ کر لیا ہے، چوز کر لیا ہے، پسند کر لیا ہے، سلیکٹ کر لیا ہے، پکا کر لیا ہے۔ گلاں مک گئیاں نے، روڑے مک گئے نے، قانون بن گئے نے، شریعتاں بن گئیاں نے، قلم خشک ہو چکے نے، ہن وعدہ بھی نہیں ہو سکدا، ہن گھاٹا بھی نہیں ہو سکدا۔ جدوں کوئی چیز پوری ہو جائے پھر وہ اندر وعدہ کدو چنگا لگتا ہے، پھر وہ اندر اضافہ کدو چنگا لگتا ہے۔ قرآن پاک دی صحت دی تشریح میرے پیغمبر دی حدیث تو بعد ہو جاندی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میری مثال اور باقی تمام انبیاء جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی مثال ایک محل کے مانند ہے، اور میں ایک محل بنان والے نے محل بنایا ہے، بڑا سونا محل ہے، بڑا خوبصورت محل ہے، بڑا پیارا محل ہے۔ اس محل دیاں تماں دور دور تک پئیاں نے، لوگ آندے نے تے محل نو ویکھدے نے، اودے چار چفیرے چکر لاندے نے تے لا کے جناب اونوں چیک کردے نے، ویکھدے نے، تعریف کردے نے، کہندے نے بڑا سونا محل ہے، بڑا پیارا محل ہے۔ لیکن جدوں اس محل دے مین فرنٹ ایلیویشن تے آندے نے، ویکھدے نے کہ گیٹ دی جگہ ہے او خالی ہے، اوتے سوراخ بنیا ہویا ہے، اوتے شغف پیا ہے۔ ہر آن والا بندہ جڑا بھی محل تے تبصرہ کردا ہے او دی انگل آ کے اس جگہ تے رک جاندی ہے، او دی نظر آ کے اس جگہ تے رک جاندی ہے۔ ایندا محل بڑا سونا ہے، آج کتے ٹیٹ لگ جائے تے پھر پورا ہو جائے۔ محل بڑا خوبصورت ہے، آج کتے ٹیٹ لگ جائے تے خوبصورتی پوری ہو جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں انا اللبینا، انا اللبینا، میں وہ اینٹ ہوں، میں وہ اینٹ ہوں جس اینٹ کے لگنے سے نبوت کا محل پورا ہو جائے، میں وہ اینٹ ہوں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، پتہ لگا اینٹ لگ گئی تے محل پورا ہو گیا۔ ہن اے دے وچ اضافہ ہو سکدا، اے دے وچ اضافہ نہیں ہو سکدا، اے دے وچ اضافہ جڑا کرے گا نا او پھر او دا انجام تے پتہ کی ہوئے گا۔ میں سادے لفظاں تانوں سمجھا دینا، عید دے دناں چ آپاں کپڑے کپڑے سوانے ہاں تے جناب چودھری صاحب نے سوٹ لیا گجراں والے دی وڈی ساری دکان تو تے جناب گجراں والے دے مننے تنے دردی نو جا کے سوٹ دے دیتا، انہوں آکھا لا بھی دردی حضرات سونا کر کے پیارا کر کے سوٹ سی دے تے کسر نہ چھڑی کوئی بھی۔ انہوں آکھا جی بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ چاند رات نو گیا چودھری جا کے دا لیا بھی دردیا سوٹ سینتا، انہوں آکھا جی سوٹ تو میں بمب کر چھٹنے سین والے انج دا سوٹ سینتا ہے، انج دی محبت کیتی ہے، انج دی محبت تو اڑنے کو کر ہی نہیں سکدا، اینا پیار پا دیتا ہے وچ، اینا پیار پا دیتا ہے۔ انہوں آکھا لیا تے صحیح وقات صحیح۔ انہوں جدو ویکھیاں نا تے ایک باں ادھر لگی ہوئی، ایک ادھر لگی ہوئی تے ایک سیدھی بھی باں لگی ہوئی، ایک اگلے پاسے بھی باں لمکے پئی۔ انہیں آکھا ہویا کی کیتا یو بے وقوفا، انہیں آکھا اے تے محبت ہے جی، اے تے پیار ہے۔ اے پورے میں پتہ نہیں کیڑے ملک وچوں کپڑا منگایا جڑا سامنے باں اڑائی ہے، میں آ جڑی سیدھی سامنے باں لگی ہے نا، اے تہاڈا پورا سوٹ دا کپڑا ایڈا مہنگا نہیں جڈا کلا باں دا کپڑا مہنگا ہے۔ کڈی سونی میں لے کے آندی تے جناب دی کیا بات ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ تے دسو گا پلا چودھری کی کرے گا، پیسے ود دے گا یا ہو سکے گا تے جناب دو تین تبرے بھی شاید بول لوے، کوئی ماڑیاں چنگیاں گلاں بھی کر لوے تے کہے گا جا ظالما میں دوبارہ تیری دکان دا منہ نہیں ویکھنا۔ او گل کی ہوئی چودھری جی، وجہ کی بنی؟ او چودھری کہے گا او جدو دو بازواں نال قمیض میری پوری ہو گئی سی تے پھر تیسری ایک کھچ مارن دی کادی ضرورت سی، نبوت کا محل پورا ہو چکا ہے، کمپلیٹ ہو چکا ہے، اب ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہمیں کوئی ملکہ وکٹوریا دیاں ساریاں سرخیاں مل کے آ جائے، ہمیں کوئی ملکہ وکٹوریا دے شو کیس وچوں کڈ کے سارا بیوٹی پارلر اپنے منہ تے مل کے آ جائے تے آ کے کبے میں نبیاں، مینوں نبی مان لو، مینوں رسول مان لو، مینوں پیغمبر مان لو، مینوں زندی مان لو، مینوں پروزی مان لو، مینوں انج مان لو، مینوں انج مان لو۔ ہاں تینوں چور تے مننا گے، تینوں قذاب تے مننا گے، تینوں جھوٹا تے مننا گے، تینوں مردود تے مننا گے، تینوں لعین تے مننا گے۔ آمینہ تے در یتیم تو بعد ہن کسے نو اسی نبی مان سکدے؟ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا ادھر کی آ رہے سے اللہ اللہ میں گملہ جا بڑا سارا اللہ اللہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا۔ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا انہوں
پر کدھر رکھ دیو کیوں ڈگدا پیا بار بار حضرات ذی وقار توجہ کرنا میں آکھیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ پاک دی پاک کتاب قرآن پاک دا چھٹا مقام سنیے 7 پڑھنیاں نے نا یہ 6ویں آیت آ گئی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک اندر فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اللہ پاک سورۃ البقرہ دی ابتدا اندر اللہ امامدار دیاں صفتاں بیان پہ کر دے رہے امامدار کیڑے لوگ نہیں یا اللہ کیڑے لوگ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اللہ کے دیے مال سے خرچ کرتے ہیں آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک اللہ پاک فرماتے ہیں مومن وہ لوگ نے سونیا جڑے او دیتے ایمان لے کے آمدے نے جے تواڈے تے نازل کیتا گیا ہے ما انزل الیک جو آپ کی طرف نازل کیا گیا وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا باریک اشارہ ہے وما انزل من قبلک جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا بعد دی تے گل ہی کوئی نہیں فرمایا جڑا تواڈے تو پہلے نازل ہویا جڑا او دے تے ایمان لے کے آ گیا تے جڑا تواڈے تے نازل ہویا جڑا او دے تے ایمان لے کے آ گیا اگے کی جملہ بولیا بابیلا آخرتی اور میں جڑا آخرت تے ایمان رکھدا ہے میرے پیغمبر دے آن تو بعد اللہ پاک نے اگر دنیا تے کسی نبی نو بھیجنا ہوندا اللہ پاک کو دا ذکر فرما دے اللہ پاک او دا بیان فرما دے جبکہ قرآن پاک اندر سانو جدی ایک مثال بھی مل دی گئے اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ پیغمبر نو بھیجی ہے کہ نہیں بھیجیا حضرت عیسیٰ پیغمبر آئے نے حضرت عیسیٰ پیغمبر تو بعد بھی ایک نبی آنا سی اللہ پاک نے اس دی زبان وچوں جناب عیسیٰ پیغمبر دی زبان وچوں اعلان کروایا ہے وَمُصَدِّقًا بِرَسُولٍ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میرے بعد ایک نبی آئے گا اگر میرے پیغمبر تو بعد کوئی نبی آنا ہوندہ کوئی کتاب آنی ہوندی کوئی بھئی آنی ہوندی کوئی شریعت آنی ہوندی اللہ پاک کو دا ذکر کر دے لیکن اللہ پاک نے ذکر نہیں کیتا اللہ فرماتے ہیں یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون پتہ لگا میرے پیغمبر تو بعد کون نبی نہیں آنا قیامت آنی ہے میرے پیغمبر تو بعد ان قیامت آئے گی نبی کوئی نہیں آئے گا اللہ میں قربان جاواں یہ ہو گئی 6ویں آیت ہن سنو 7ویں آیت 7واں مقام اللہ پاک دی پاک کتاب قرآن پاک دا ختم نبوت دی جان اس آیت اندر ختم نبوت دا نص تے عقیدہ اس آیت اندر فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما فرمایا ما کانا یہ سورہ العذاب کی آیت نمبر 40 ہے فرمایا ما کانا محمد لفظی ترجمہ ما کانا محمد نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم تم مردوں میں سے کسی کے حقیقی باپ ولیکن رسول اللہ مگر وہ اللہ کے رسول ہیں وخاتم النبیین اور خاتم النبیین ہیں وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی بکل شیء علیما ہر چیز کو جاننے والا حضرات محترم داد لوگوں نے ڈنڈی مارن دی کوشش کی تھی اور نہ کیا ہے خاتم دا معنی تے مہر ہوندا ہے خاتم دا معنی تے کچھ اور ہوندا ہے طرح طرح دیاں پک ڈنڈیاں تے طرح طرح دیاں کجرویاں کرم دی کوشش کی تھی لیکن حافظ زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ انہاں کتاب لکھی ہے مسئلہ ختم نبوت انہاں اس کتاب دی اندر 40 تو زیادہ مفسرین دی حوالے درج کیتے ہیں 40 سے زیادہ مفسرین لکھتے ہیں خاتم النبیین تو مراد نبی پاک نے اللہ تفسیر تبری والے نے لکھیا ہے خاتم النبیین تو مراد
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک ہے۔ تفسیر قرطبی والے نے لکھا ہے خاتم النبیین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک ہے۔ اللہ زاد المعاد والے نے لکھا ہے خاتم النبیین تو مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک آخری نبی نے۔ زاد المسیر والے نے معنی کیتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے آخری نبی نے۔ جامع القرآن والے نے معنی کیتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے آخری نبی نے۔ احکام القرآن والے نے معنی کیتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے آخری نبی نے۔ تفسیر بیضابی والے نے معنی کیتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے آخری نبی نے۔ تفسیر جلالین والے نے معنی کیتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے آخری نبی نے۔ ابن کثیر نے معنی کیتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے آخری نبی نے۔ تفسیر سنائی والے نے معنی کیتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے آخری نبی نے۔ معارف القرآن والے نے معنی کیتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے آخری نبی نے۔ تفسیر القرآن والے نے معنی کیتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے آخری نبی نے۔ تفسیر القرآن والے نے معنی کیتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے آخری نبی نے۔ 40 سے زیادہ مفسرین کے حوالے درج کیے شیخ زبیر علی دئی رحمہ اللہ نے، جو ثابت کرتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے آخری نبی نے۔ لیکن اس کے باوجود میرے نزدیک خاتم النبیین دا بہترین معنی ہوئے او معتبر معنی ہے جڑا خود نبی پاک نے اپنی زبان چو کیتا ہے۔ جامع ترمذی کتاب الفتن دی روایت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، آقا فرماتے ہیں انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہو۔ محبوبہ مانا کر دیا جے کو ڈنڈی نہ مار دے وے۔ خاتم النبیین دی تفسیر بیان کر دیا جے کسے نو ٹھڈ دی پیڑ نہ پہ جائے، کسے نو سول نہ ہو جائے، کسے نو حلوے دا مسئلہ، کسے نو حلوے دی پلیٹ دا مسئلہ نہ بن جائے، کسے نو اپنے پیٹ دا مسئلہ نہ بن جائے، کسے نو باہرلے ملک دے ویزیاں دا مسئلہ نہ بن جائے۔ میرے پیغمبر نے وضاحت کر دیا، فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ خود نبی پاک نے یہ معنی کیا۔ اللہ 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 اسی گج دیاں رہنا ہے، نالے بج دیاں رہنا ہے، جھنڈا ختم نبوت دا اسی گج دیاں رہنا ہے۔ اچھو یا کو سبحان اللہ، بلکہ تمہیں اچھو کیا کو انشاءاللہ۔ جو ختم نبوت کا شہباز و شہیر دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ۔ اللہ اساں گج دیاں رہنا ہے، نالے بج دیاں رہنا ہے، جھنڈا ختم نبوت دا اساں گج دیاں رہنا ہے۔ قرآن نو پڑھ سجنا تیرے رولے مک جانگے، مدنی دا لڑ پھڑ لے تیرے دونے دپ جانگے۔ او دی ذات بھی آخری ہے، او دی بات بھی آخری ہے، اے چرچا صبح و شام اساں کر دیا رہنا ہے۔ اللہ اللہ خالق کائنات دا قرآن ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اے ہو گئی قرآن پاک دیاں 7 ایتاں۔ ہن حدیثاں بھی سناواں کہ تھک گئے ہو، ہاتھ کڑو اچھے کھڑے گئے پتہ لگے گئے تھکے نے، ٹھیک ہے کوئی گل نہیں انہیں کہ بندے تھاکی جاندے نے غیر صلی اللہ 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 توجہ کر۔ ہن سنو 7 حدیثاں، اللہ اللہ توجہ کرنا۔
حضرات ذی وقار ہن ختم نبوت دیاں 7 حدیثاں پہلی حدیث صحیح مسلم دی روایت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا فرماتے نے فضلت علی الانبیاء بستین اللہ پاک نے مینوں سارے نبیاں تے 6 چیزاں نال فضیلت عطا کیتی ہے یعنی 6 چیزاں اللہ پاک نے مینوں جدیاں دتیاں جڑیاں پہلے کسی نبی نوں عطا نہیں کیتیاں محبوبہ کیڑیاں کیڑیاں فرمایا اللہ پاک نے اعطیت جواب الکلم اللہ پاک نے مینوں جامع کلمات عطا فرمائے نے جامع کلمات دا کی معنی میں گل تھوڑی کرنا وا معنی بہتا ہوندا ہے میں گل چھوٹی کرنا وا معنی بڑا ہوندا ہے میں گل ایک کرنا وا معنی کئی ہوندے نے فصیح و بلیغ اللہ پاک نے کلام میرے پیغمبر نوں عطا فرمایا ہے بول دینے تے موتی رول دینے بول دینے تے موتی رول دینے اور میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول اے گجنا والیاں تمہیں بول اے میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول میرے میں تو سمجھا یہ موسم خراب ہے تسی تھوڑے آؤ گے تسی تے اگے نالوں بھی بہتے آ گئے ہو ماشاءاللہ تے بولتے نہیں پے کڑیاں تانوں ایڈا ٹھنڈا کر دیتا ہے کہو سبحان اللہ اے میں کیا کرنا مسئلہ نبی پاک دے صحابہ دی عظمت دا ہوئے یا مسئلہ ختم نبوت ہوئے سن والیاں دا بھی بی پی آئی ہونا چاہیے ہے بیان کرن والے دا بھی بی پی آئی ہونا چاہیے ہے اے تو آڈا تلو ہویا پیا ہے تاڈا تلو ہویا پیا اللہ 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 میں کی کہہ رہی ہوں میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول دیندے کنا بچ رس نو ہے گول دیندے کنا بچ رس نو ہے گول سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے جا کے رب دے قرآن نو تو کھول جا کے رب دے قرآن نو تو کھول اور میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول اللہ اللہ میں قربان جاواں فرمایا اوتی تو جوامع الکلم اللہ پاک نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے آگے فرمایا نصرت بالرعب اللہ پاک نے میری روب نال مدد فرمائی ہے ایک دوسری روایت اندر فرمایا فرمایا اللہ پاک نے مینوں اتنا روب عطا کیتا ہے میرا دشمن میرے تو 1 مہینے دی مسافت دے کھلوتا ہوئے تے اوتھے کھلوتا بھی ڈری جاندا ہے اللہ نے مینوں دا روب عطا کیتا ہے ایک دن نبی پاک دے صحابہ سفر کر رہے دوپہر دا ٹائم تھک گئے تے کہنے لگے یا رسول اللہ تھوڑا آرام کر لیے آرام کرنے واسطے سارے صحابیاں نا درخت دیکھ لے کوئی 2-4 اٹھے کوئی 2-4 اس درخت تھلے کوئی 2-4 پراں تے ایک گھنی چھاں والا درخت سی وہ نبی پاک واسطے خالی چھڑ دیتا ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تلوار اند کر کے اودے نال لٹکا دیتی ہے تے آپ آرام فرما رہے ہیں ایک کافر آیا انہیں آ کے تلوار اتار رہی ہے نبی پاک نے جگا لیا یہ کہندا من یمنعک منی اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا صحابہ آپ کے دور لیٹے ہیں 4 ادھر ہیں 4 ادھر ہیں 10 ادھر ہیں آپ اکیلے ہیں تلوار آپ کی میرے ہاتھ میں ہے من یمنعک منی کون بچائے گا آپ کو مجھ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتامو کر کے فرماتے نے اللہ جد میرے پیغمبر دی زبان چو اللہ پاک دا نا نکلیا تو دے ہتھوں تلوار تھلے جا پئی تے میرے پیغمبر نے تلوار پھاڑ لئی تے میرے آقا فرماتے نے میں یمنعک منی ہن دسنا میرے کولوں تینوں کون بچائے گا پھر دندیاں کڈن لگ پیا ہے پھر دندیاں کڈن لگ پیا ہے پھر جناب شاہی میں کرن لگ پیا حضرات محترم نبی پاک نے فرمایا نصرت بالرعب اللہ پاک نے روب کے ذریعے میری مدد فرمائی ہے اور فرمایا کائنات دے لوگو احلت لی الغنائم اللہ پاک نے میرے لیے غنائم کو حلال قرار دیا پہلی امتیں جنگیں لڑا کرتی تھیں جب جنگ لڑ لی جاتی اور جتنا مال غنیمت آتا وہ بھی اللہ کے رستے میں لگا دیا جاتا لیکن اللہ پاک نے مجھے اور میری امت کو یہ فضیلت عطا کی ہے ہم میدان مقتل میں نکلتے ہیں اور مال غنیمت جو ملتا ہے وہ اللہ کے رستے میں نہیں وہ ہم آپس میں بانٹ لیتے ہیں وحلت لی الغنائم اور فرمایا کائنات دے لوگو اللہ پاک نے میں بھی فضیلت عطا کی ہے جعلت لی الارض مسجدا و طہورا اللہ پاک
نے میرے واسطے تے میرے امتیاں واسطے ساری زمین نو مسجد بنا چھڑیا ہے، جتھے مرضی نماز پڑھے میرا امتی، جتھے نماز دا ٹائم ہو جائے اتھے وضو بنا لیا کر، اتھے مصلی ڈال لیا کر، اللہ تے حضور کھڑا ہو جایا کر۔ قبلے دا پتہ ہوے تے گل چنگی ہے، تے جے قبلے دا پتہ نہ ہوے اینما تولوا فثم وجہ۔ پہلے امتیاں واسطے انج نہیں سی، پہلی امتاں واسطے انج نہیں سی، ان کے لیے عبادت کدے مختص تھے، عبادت کی جگہ خاص تھی، وہی عبادت ہو سکتی تھی، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن میری امت کے لیے اللہ پاک نے یہ فضانی کر دے، جہاں نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ صرف 7 جگہ نے جن جگہ تے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اللہ پاک دے گھر بیت اللہ تے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، وچ بازار وچ نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اروڑی تے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اور 4-5 جگہ نبی پاک نے ذکر فرمائیاں، میں تے اختصار نال ذکر کرنا چاہنا۔ اگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے بھی فضیلت عطا کیتی ہے، اللہ پاک نے مینوں ساری خلقت دا، انسانیت دا نہیں ساری خلقت دا نبی بنایا ہے۔ ساری خلقت دے وچ انسان بھی آ گئے، حیوان بھی آ گئے، جن بھی آ گئے، درندے بھی آ گئے تے پرندے بھی آ گئے، حجر بھی آ گئے تے شجر بھی آ گئے۔ میری آقا فرماتے نے مکے وچ ایک پتھر ہے میں چنگی طرح جاننا وا، مینوں لنگدیاں بھی سلام کہندا ہے، مینوں آندیاں بھی سلام کہندا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام انج کر کے میرے پیغمبر ایک جگہ تے بیٹھے نے، ایک اونٹ میرے پیغمبر دے کول چلدا چلدا گیا، اونٹ میرے پیغمبر دے کول آ گیا تے میرے پیغمبر دے کول آ کے نے اپنی گردن میرے محبوب علیہ السلام دے چہرہ مبارک دے قریب کر دیتے تے میرے پیغمبر دے نال گسر گوشیاں کیتیاں۔ آپ نے دے مالک نو بلایا، میرے آقا فرماتے نے جڑا اونٹ ہے اے تیری شکایت پیا کردا ہے، اینو چارہ تھوڑا دینا ہے، کم بہتا لینا ہے، انج نہ کریا کر۔ نالے میرے پیغمبر نے اپنے امتیوں نے بھی سبق دیتا، میرے امتیوں جانوراں نال انج تے ظلم نہ کریا کرو، کم بہتا لینا کم زیادہ لینا۔ اللہ جان میں تے کئی جگہ تے ویکھیا جڑے کھوتریڑی والے نا کھوتیوں پہ جناب گدا ہوندا ہے، وہ بعض دفعہ وہ ریڑی تے سامان ایڈا زیادہ لاد لیندے نے بھی وہ کسے جمپ تو لگن لگدا ہے نا تے او پہ سامان بہتا ہوندا ہے تے وہ انج تاں چکیا جاندا ہے، انج تے کھوتا فلائنگ موڈ تے چلا جاندا ہے، او بیچارہ تاں لگا۔ پھر جناب ظلم ہے نا، زیادتی ہے نا، انج نہیں کرنا چاہیے، ظلم نہ کرو جانوروں پر۔ نبی پاک علیہ السلام دیکھو نا ہے اونٹ لیکن میرے پیغمبر دے کول آیا، میرے پیغمبر نو پہچان گیا، اس واسطے فرمایا اللہ پاک نے مینوں ساری خلقت دا نبی بنایا ہے۔ تے 6ویں نمبر تے فرمایا ختم بی النبیون، اللہ پاک نے میرے تے نبوت ختم کر دیتی ہے، نبیاں دا سلسلہ ختم کر دیتا ہے۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی لا نبی بعدی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی، سارے پڑھو، لا نبی بعدی لا نبی بعدی، لا نبی بعدی حدیث ہے میرے پیغمبر دی حدیث ہے۔ حدیث پڑھنا بھی ثواب ہے، حدیث سننا بھی ثواب ہے، اور حدیث جڑی ہے انہوں ویکھنا اور جناب انہوں یاد کرنا بھی ثواب ہے۔ ساڑی آواز آنی چاہیے میرے نال، سارے پڑھن گے، جڑا جڑا ختم نبوت مند ہے وہ پڑھے گا۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی لا نبی بعدی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی لا نبی بعدی، ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو، پائے گا نہ لوگو، ذلیا برودی اب کوئی پیغمبر آئے گا نہ لوگو، آئے گا نہ لوگو۔ آپ نے یہ کہہ کر ادھر میرے آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی، لا نبی بعدی لا نبی بعدی۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات محترم، دوسری حدیث غور کرنا،
سلسلہ حدیث صحیحہ دی روایت ہے، جامع ترمذی وچ بھی موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، فرمایا نبوت بھی منقطع ہو چکی ہے، رسالت بھی منقطع ہو چکی ہے۔ اللہ میں قربان جاواں، انقطعت ختم ہو چکی ہے۔ فرمایا لا نبی بعدی ورا رسول بعد، میرے تو بعد نبی بھی کوئی نہیں، میرے تو بعد رسول بھی کوئی نہیں۔ تیسری حدیث پہ غور کیجئے، یہ روایت حضرات محترم صحیح مسلم دی روایت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں سنو کائنات کے لوگو دنیا والیو، فرمایا انی انا خاتم الانبیاء، فرمایا میں خاتم الانبیاء ماں، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، فرمایا میرے تو بعد نبی کوئی نہیں، تو آڈے تو بعد امت کوئی نہیں، میں نبی آخری تسی امت آخری۔ صحیح مسلم دیئے کہ اور حدیث غور کرنا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انا آخر الانبیاء و مسجدی آخر المساجد، فرمایا میں نبی آخریاں تے میری مسجد نبی نبیاں دی مسجد وچوں مسجد آخری ہے۔ ہن نہ کسے نبی نے ہونا ہے نہ انہیں کو مسجد بنانی ہے، نبیاں دا سلسلہ بھی مک گیا ہے تے مسجداں بنام دا سلسلہ بھی مک گیا ہے، یعنی مسجداں تے بن گیاں قیامت تک ہے، لیکن کوئی نبی ان مسجد نہیں بنائے گا۔ میں مسجد نبی بنا چکی ہوں، اللہ میں قربان جاواں۔ حضرات محترم ایک اور حدیث غور کرنا، یہ بھی جامع ترمذی دی روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے تو بعد کسی نے نبی بننا ہوندا تے اللہ عمر نو نبی بنا دے، عمر نبی بن دے، لیکن میرے تو بعد نبی کوئی نہیں، میرے تو بعد پیغمبر کوئی نہیں۔ اللہ میں قربان جاواں۔ ایک اور حدیث غور کرنا، نبی پاک نے فرمایا صحیح مسلم دی روایت ہے، میرے پیغمبر نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمایا، میرے آقا فرما دے اے علی گل سن لے، انتا منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تیری میری مثال انجیے جی میں موسیٰ تے ہارون دی مثال ہے، فرق صرف انہا ہے ہارون نبی سن پر میرے تو بعد نبی کوئی نہیں آنا۔ و یارو میرے پیغمبر نے کشک رہن نہیں دیتا، میرے پیغمبر نے کروڑا رہن نہیں دیتا، نکی نکی گل میرے پیغمبر نے سمجھائیے، نکا نکا نکتہ میرے پیغمبر نے سمجھایا ہے۔ آج بھی جنہاں نو سمجھ نہیں آندی، لگدا انہاں دی عقل بند ہو گئی ہے، انہاں دی سوچ بند ہو گئی ہے، انہاں دی عقل تے پردہ پہ گیا ہے، یا پردہ پہ گیا ہے یا ڈالر پہ گئے نے، یا پردہ پہ گیا ہے یا دولت دا نشہ پہ گیا ہے، کچھ نہ کچھ روڑا دے وچ ضرور ہے۔ اللہ نے قربان جاواں۔ ایک اور حدیث غور کرنا، ابن حبان دی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام دنیا تو جا چکے نے، آپ دنیا تو رخصت ہو چکے نے، میرے پیغمبر دے صحابہ بڑے غمگین نے، بڑے پریشان نے، بڑے پریشان نے، تے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی روئی جاندے نے، حضرت صدیق اکبر بھی روئی جاندے نے۔ حضرت صدیق فرماتے نے عمر ہے یاد ہے نا جدو نبی پاک بڑے ہی اداس ہوندے سن تے نبی پاک بلا کتھے جایا کردے سن، تے حضرت عمر عرض کردے نے اے صدیق اکبر، نبی پاک جدو بڑی زیادہ غمگین ہویا کردے سن تے نبی پاک ماں ام ایمن دے کر جایا کردے سن۔ ماں ام ایمن کون نے؟ ام ایمن ان کی کنیت ہے، اصل انہاں دا نام برکہ ہے، برکہ اصل نام ہے، ام ایمن انہاں دی کنیت ہے۔ اے او عورت ہے جنہیں میرے پیغمبر دی پرورش فرمائی ہے۔ ماں آمنہ بوا مقام تے جدو دنیا تو رخصت ہوئیاں، سیدہ آمینہ دنیا تو چلیاں گئیاں، میرے پیغمبر دی والدہ محترمہ دنیا تو چلیاں گئیاں، تے وہ دوست مقام تے کوئی عورت نہیں سی رہ گئی سوائے ام ایمن تو۔ پھر ام ایمن میرے پیغمبر واپس مکہ پاک اندر لے کے آئیاں، پھر ام ایمن نے بچپن دے اندر میرے پیغمبر دیاں تربیتاں کیتیاں۔ میرے پیغمبر ام ایمن دے گھر اکثر جایا کردے سن، جدو نبی پاک پریشان ہونا آپ نے ماں ام ایمن دے گھر چلے جانا۔ صدیق آؤ نا آج ماں ام ایمن دے گھر چلیے، آج سونے دی یاد بڑی آ رہی ہے، آج کملی والے دی یاد بڑی آ رہی ہے، آج اللہ دے پیغمبر دنیا تو چلے گئے نے، آج محبوب دی یاد ستا رہی ہے۔ اللہ 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 ہے کو میری مجلس وچ چنڈیاں والا بھرا آیا ہووے، میری مجلس اندر کو بتیاں لان والا میرا ویر آیا ہووے، میں انہوں
نو بھی پیغام محبت دینا چاہنا وا پگڑی اچھال کے نہیں گریبان پکڑ کے نہیں ہاتھ بن کے پیغام محبت پیش کرنا چاہنا وا یار تو خودی ادو ہوندا ہے تو چھنڈیاں لگا اے تیرا اپنا شوق ہے تو پتیاں جگا اے تیرا اپنا شوق ہے تو بازار سجا اے تیری اپنی محبت ہے جو مرضی کر اسی تینوں سمجھا سکنے ہاں کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن سانو دکھ ادوں ہوندا ہے جدوں یہ آکھیا جاندا ہے اسی سجانے ہاں جڑے نہیں سجاندے او منکر نے اسی بازار سجانے ہاں جڑے نہیں سجاندے او منکر نے اسی پتیاں لگانے ہاں جڑے نہیں لگاندے او منکر نے اسی جھنڈیاں لگانے ہاں جڑے نہیں لگاندے او منکر نے ادوں دکھ ہوندا ہے میں اپنے دکھ دا اظہار انج کرنا چاہنا گا حضرات دی وقار میرے پیغمبر کی ولادت اور وفات دونوں تاریخوں میں اختلاف ہے آج تک تاریخ کنفرم کسی کو پتہ نہیں ہے مورخین نے اپنے اپنے انداز سے ذکر کر دیا ہے اپنے اپنے انداز سے اپنے اپنے علم کے اعتبار سے بیان کر دیا میرے پیغمبر دی ولادت دی تاریخ کسی نے 9 لکھ دیتی ہے کسی نے 12 لکھ دیتی ہے لیکن میرے پیغمبر دی وفات دی تاریخ ہے زیادہ تر معتبر مورخین نے 12 ربیع الاول لکھی ہے اللہ کے بریلوی مکتب فکر دے انہوں نے نزدیک جڑے بڑے بڑے معتبر مورخین نے معتبر علماء نے انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھیا ہے کہ 12 ربیع الاول نبی پاک علیہ السلام دی وفات دی تاریخ ہے حضرات محترم انہوں نے اسے گل نوں ایتھے روک دیو ہن ایک نبی پاک دی حدیث سن لو میرے پیغمبر نے فرمایا ہے آقا فرماتے نے میں تواڈے لئی جاں والد دی مانندا میری مثال ہے جویں روحانی باپ نبی پاک میرے تیرے روحانی باپ نے ہن میں تیرے کول پوچھنا چاہنا جس دن باپ دنیا تو چلا جائے اس دن کدوں دل کردا ہے جھنڈیاں لگانو جس دن باپ دنیا تو چلا جائے اس دن کدوں دل کردا ہے بازار سجانو جس دن باپ دنیا تو ٹر جائے اس دن کدوں دل کردا ہے خوشی منانو یہ تو میرے پیغمبر کی وفات کا دن ہے اسی کیویں خوشی منائیے اسی کیویں جھنڈیاں لگائیے اسی کیویں بازار سجائیے سیدنا حضرت بکر صدیق بھی مغمون نے سیدنا حضرت عمر پاک بھی مغمون نے آؤ نہ چلیے ماں ام ایمن دے کول سید ام ایمن کول پہنچے دیکھیا ماں ام ایمن بھی بیٹھیاں روئی جا رہیاں نے ماں ام ایمن بھی روئی جا رہیاں نے ماں ام ایمن دیاں اکھاں وچوں وی آنسو نے اللہ اللہ حضرت صدیق عرض کردے نے ماں ام ایمن جی اسی تے تواڈے کول آئے ساں نبی پاک جدوں غم زدہ ہوندے سن تے تواڈے کول تشریف لے کے آندے سن اسی بھی تواڈے کول سواب تے آئے ہاں سانوں محبوب دی جدائی دا غم بڑا زیادہ ہے تے فرمایا بیٹا مینوں بھی نبی پاک دی جدائی دا غم بڑا زیادہ ہے میں تاں رو رہی ہاں لیکن ایک گل میں اور بھی سوچ دی پئیاں نبی پاک بھی دنیا تو چلے گئے نے ان الوحی وحی دانا بھی بند ہو گیا ہے ہن وحی دانا بھی بند ہو گیا ہے ہن آسمان تو جبریل سلام نہیں لے کے آئے گا آسمان تو جبریل اللہ دا پیغام نبی دے نام لے کے نہیں آئے گا ماں ام ایمن کا یہ جملہ ختم نبوت پر دلالت کرتا ہے اب آسمان سے وحی گانا بند ہو چکا ہے حضرات محترم ان میرے پیغمبر دے ختم نبوت تے جناب 7 حدیثاں جڑیاں میں تیری خدمت اندر پیش کیتیاں آخری نبی میرے پیغمبر آخری رسول میرے پیغمبر پوری کائنات دے سردار محمد پڑھ لو صلی اللہ وسلم میرے پیغمبر دا نام آئے درود دی گونج پہ کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسم محمد دل کی دیا سبحان اللہ اور ذکر خدا ہے روح کی غذا سبحان اللہ ہے اسم محمد دل کی دیا سبحان اللہ سرکار دو عالم پر ہے فدا کونین کا ہر ذرہ ذرہ جس نے دیکھا مسرور ہوا سبحان اللہ ہے اسم محمد دل کی دیا سبحان اللہ 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 توجہ کرنا الاستیعاب ابن عبد البر میں ہے تاریخ دمشق میں صحیح سند کے ساتھ بات موجود ہے ذرا توجہ کرنا یہ آخری باتیں ہیں ختم نبوت کے لیے قربانی دینا ختم نبوت کے لیے اٹھ کھڑا ہونا کتنا بڑا عمل ہے آؤ میں آپ کو بتاؤں اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا
ایک تابعی نے تابعی انہاں دا نام ہے ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ تابعی نے انہاں دی روایتاں صحیح مسلم وچ بھی موجود نے معتبر نے یمن دے علاقے دے اندر اسود انسی نے نبوت دا جھوٹا دعویٰ کیتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دنیا تو جان تو بعد اسود انسی نے نبوت دا جھوٹا دعویٰ کیتا اللہ اللہ ابو مسلم خولانی بھی اتھے موجود سن انہوں نے بلا لیا کہنے لگا نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی مننا ہے اور میں جی بالکل آخری نبی مننا ہاں لیکن دائے مینوں کی مننا ہے مینوں کی مننا ہے آپ فرماتے نے میں تینوں جھوٹا مننا ہاں میں تینوں قذاب مننا ہاں میں تینوں جھوٹا مننا ہاں انہیں بڑا غصہ کیتا کہنے لگا ہے کہ آگ جلائی جائے آگ جلائی جائے بڑی بڑی آگ جلا دیتی گئی اور حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ پکڑ کی آگ دے بیچ سٹ دیتا گیا اللہ اللہ آگ دے بیچ سٹ دیتا گیا اس غرض نال اے مینوں ماندا نہیں مینوں جلاب دینا راک کر دینا ہے اللہ پاک نے حضرت ابو مسلم خولانی دی کلامت نو ظاہر فرمایا آگ نے ایک وال بھی نہیں ساڑیا ایک وال تک نہیں ابو مسلم خولانی دا تاڑیا آگ بچوں باہر آ گئے آگ نے کچھ بھی نہیں آکھیا اسود انسی کہنے لگا اور جنہوں آگ نے کچھ نہیں آکھیا انہوں میں کی کہنا ہے انہیں چھوڑ دیتا حضرت ابو مسلم خولانی اتھوں اپنے گھر آ گئے اے واقعہ پھیلن لگ پیا گلاں لوکاں تک پہنچن لگ پیاں چلدیاں گلاں مدینے آئیاں مدینے وچ گلاں باتاں ہون لگ پیاں یار ایک انج دا بندہ ہے ختم نبوت دا سپاہی ہے ختم نبوت دا شاہین ہے کہ جنوں ختم نبوت واسطے آگے وچ سٹیا گیا آگ نے بھی او تے اثر نہیں کیتا حضرت ابو مسلم خولانی سفر کردیاں مدینہ پاک اندر آ گئے اللہ اللہ میں قربان جاواں مسجد نبی دے اندر حضرت صدیق اکبر دا دورے پاک ہے حضرت عمر بیٹھے نے اپنے ساتھیاں دے نال گلاں باتاں کردے نے تے گلاں باتاں کردیاں کہندے نے او یارو ویکھو نا نبی پاک دی ختم نبوت کڈا بابرکت عمل ہے یمن دے اندر ایک بندہ ہے جن نے نبوت دا دعویٰ کیتا جھوٹا سودن سی اوتھے کلا دا نیک بندہ موجود سی انہوں جناب نے آگ وچ سٹیا آگ نے بھی اودا کچھ نہیں بگاڑیا آگ نے انہوں بچا لیا اللہ اللہ نے قربان جاواں تے حضرت ابو مسلم خولانی اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرماندے نے جناب عمر جی او بندہ میں ہی انسان ہاں کہ جنوں آگ وچ سٹیا گیا سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے سینے لایا پاؤں پھڑیا سیدنا حضرت خلیفۃ المسلمین حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی خدمت اندر حاضر ہے اے خلیفۃ المسلمین جی اے میرے پیغمبر دے یار غار جی اے او بندہ ہے جن نے ختم نبوت دی خاطر قربانی دیتی ختم نبوت دی خاطر انہوں آگ وچ سٹیا گیا آگ نے دا کچھ نہیں بگاڑیا تے سیدنا حضرت صدیق اکبر دیاں اکھاں ڈل پیاں آپ فرماندے نے میں رب دا خلیل تے نہیں ویکھ سکیا البتہ امت محمدیہ دا خلیل میں ویکھ لیا ہے اے امت محمدیہ دا خلیل ہے ایک اور رب دا خلیل ہے کہ جنوں کافراں آگ وچ سٹیا تے آگ نے کچھ نہیں بگاڑیا اے امت دا خلیل ہے جنوں ختم نبوت واسطے آگ وچ سٹیا گیا آگ نے دا کچھ نہیں بگاڑیا حضرات دی وقار ختم نبوت ایک بڑا مقدس عمل ہے ختم نبوت واسطے نکلنا اے بڑی بہادری اے بڑی برکت والا کام ہے اے دلی پیچھے نہ ہٹیا کرو اے دلی قربانیاں دینیاں پین تے دیا کرو اے دلی وقت دینا پوے تے وقت دیا کرو اے دلی زندگی دینی پوے تے زندگی لگا کرو او زندگی کتنی برکت ہے جڑی ختم نبوت واسطے لگ جائے او جوانی کتنی برکت ہے جڑی جوانی میرے پیغمبر دی ختم نبوت لگ جائے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وآخر دعوانا